बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मैं कुछ दोस्तों के सवालों को जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कुछ पाकिस्तानी दोस्तों की। माशाल्लाह बड़े अक्लमंद लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं, बड़े खुददार लोग हैं, बड़े गैरत वाले लोग हैं। इसके बाद मैं क्या तारीफ़ करूँ। और वैसे तो पाकिस्तान में बहुत से मामलात जा रहे हैं ऐसे। अदलिया क्या कर रही है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, वो सबको पता है। मैं उस पर मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब पाकिस्तानियों के पास वो कुछ उनके जो घुमाश्ते होते हैं, चमचे होते हैं, फुट सोल्जर्स होते हैं, जब उनके पास जवाब नहीं रह जाता तो वो अपनी ख़ानदानी ज़बान बोलना शुरू कर देते हैं। गाली गलौज भी कर देते हैं और बदतमीज़ी भी कर देते हैं। मसलन एक साहब ने मुझे लिखा है, नाम मैं उनका आखिरी नाम बताता हूँ, अब्बास साहब। तो वो कहते हैं जी, भाई मुझे कहते हैं जी, फिर दूसरे लफ्ज़ों में बकवास कर रहे हो। ठीक है जी। अब जो मैंने प्रोग्राम किया, उस पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बकवास, क्या बकवास कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या कोई बात गलत कह दी है। यूँ बजाय इसके कि खाली ये कह दिया जाए कि ये बकवास कर रहे हो, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि फ़लाँ बात गलत है और उसको दलील से साबित करें या सबूत के साथ साबित करें। लेकिन अगर दलील दें और दलील और सबूत दें, तो फिर पाकिस्तानी ना हुए ना, या फिर फुट सोल्जर्स ना हुए ना। फुट सोल्जर्स या ट्रोल्स जो होते हैं, उनका काम ये होता है कि अपनी गंदी ज़बान बोलना, अपनी गंदी ज़हनीत का इज़हार करना। भाई मैं आपको फिर चैलेंज करता हूँ, दूसरे लोगों को भी, जो कुछ मैंने कहा है, मैंने तारीख की तनाज़ुर में कहा है, ठीक है? या तो आप मुझे ये कहते हैं कि ये फ़लाँ बात गलत है, और उसमें ये बताएँ कि ये फ़लाँ वाला आपके पास है, वो आपके पास होता नहीं है, सिवाय इसके कि बकवास कर रहा हूँ। एनीवे कोई बात नहीं है, आप इसको बकवास कह लें, मैं अपनी बातें करता जाऊँगा, मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। दूसरे के जेसन साहब हैं, वो गालबन इंडिया से हैं। वो कहते हैं कि सर, व्हाई आर नो एनालिस्ट स्टेटिंग दैट पीओके or negotiation with the TTP and TLP to divert all their assets towards Kashmir. Please advise. इन दूसरे लफ्ज़ों में इस पर हमने कुछ वैसे बात की हुई है पहले भी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात क्यों कर रही है, और उनके साथ जो माहदे हो रहे हैं, खुफिया माहदे, या इसी तरह टीएलपी पर के साथ भी उनको खुफिया माहदे हुए हैं। कल तक टीएलपी को कहा जाता था कि वो रा की एजेंट है, गैर मुल्की एजेंडा लेकर प्रमोट कर रहे हैं, भारत के दोस्त हैं या भारत के एजेंट हैं। आज उनको गोद में ले लिया है और मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात नहीं हुए, उनको दोस्ती दोस्त भी बना लिया है। मैं इसमें ये कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो कश्मीर में उनको इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से मैदान खुले हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको वहाँ पर इस्तेमाल करेगी। ये एक लिहाज से जो मुझे नज़र आता है, ये एक मसलक की जंग भी बनाई जा रही है। जो मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है, वो देवबंदी मसलक से तरफ रखते हैं, वो बड़े पावरफुल हैं, बहुत ऑर्गेनाइज लोग हैं वो। तो उनको यानी चैलेंज करने के लिए या उनका मुकाबला करने के लिए यानी एक मजहबी ग्रुप की ज़रूरत थी। और इस मजहबी ग्रुप ने पहले भी काफ़ी काम किए, खिदमत की है इस्टेब्लिशमेंट की। तो अब ये नज़र ये आता है कि मसलक की जो जंग है, ये मैदान जंग बनेगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर। और ये जो है बरेलवी ग्रुप कराते हैं अपने इस्लाम मुस्लिम में, ये भी तो, लेकिन मसलक उनका एक जैसे है, जिसको क्या कहते हैं, बरेलवी या अहले सुन्नत व जमात है। लेकिन वैसे तो सब भी तकरीबन अहले सुन्नत व जमात ही कहते हैं। तो हो सकता है टारगेट करें लेटर ऑन इन लाइफ टुवर्ड्स कश्मीर। लेकिन इस वक्त जो है ना, उनकी जो इमीडिएट ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं, उनमें एक ऐसे मजहबी ग्रुप का इजाफा किया जाए तो जो उनके इशारों पर काम करे और उनके एजेंडे को प्रमोट करे। तो कोई बात नहीं, जैसे फैज़ाबाद में उन्होंने माजी में उनको पैसे दिए थे, तकसीम किए थे, जो खुफिया तौर पर मिले थे वो तो अलग है ना, लेकिन इनको बेचारों को जो फुट सोल्जर्स थे, उनको पैसे दिए गए थे, भी आप ये ले जाएँ, और बड़े फ़ख्र से दिए गए थे, किसी ने उसको डिनाई भी नहीं किया भाई क्या हुआ। तो इन्हें जहाँ तक टीएलपी का, सॉरी, टीटीपी का तल्लुक है, वो तो एक बहुत बड़ा एजेंडा है। टीटीपी इज़ वेरी पावरफुल, और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो पावरफुल लोग होते हैं उनको चैलेंज नहीं करते। ये चैलेंज करते हैं हम जैसे लोगों को, ईज़ी टारगेट्स, ठीक है? और टीटीपी एक बहुत बड़ी ताकत है, और उन्होंने माज़ी में पाकिस्तान को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की एजेंसियों को टारगेट किया, और एक से ज़्यादा बार किया, और खुलेआम करते रहे, और उनको बहुत तकलीफ़ दी उन्होंने।
تو اس لحاظ سے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر لی جائیں، بات چیت کر لی جائے تاکہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو فیوچر میں کسی جگہ استعمال کیا جائے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹی ٹی پی یا طالبان جو ہیں، یہ پاکستانی طالبان ہوں یا افغانی طالبان ہوں، ان کا ایک ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بڑا واضح ایجنڈا ہے۔ اور میں اس پر ایک لگا پروگرام کروں گا، وہ تھوڑا سا خطرناک ہو جائے گا، وہ کچھ ابھی میں حوالے جو ہے نا ان کو ترتیب دے رہا ہوں، یعنی کافی میری ریسرچ کر لی ہے۔ تو وہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو طالبان ہیں یا جتنے بھی افغانی ہیں، ان کا جو مطالبہ ہے یا جو ان کا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ ہے وہ اٹک تک کم سے کم وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یعنی افغانستان کا ہے۔ تو یہ سوچ رہے ہیں اگر آپ ان کو مضبوط کریں گے تو آپ اپنے آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، آپ یو ڈگنگ ہول فار یور سیلف۔ تو میں اس جواب میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیر آر سو مینی تھنگس which they can use TTP کو بھی اور TLP کو بھی۔ تو اگین بٹ ونس دے فیل کہ یہاں پر اسٹیبلٹی آ گئی ہے، آف کورس دیز جو ایسیٹس ہیں، اسٹریٹجک ایسیٹس، دے کین بی یوز ایلس ویئر ایز ویل۔ آگے جناب ایک روہت کمار صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2024 سے پہلے پاکستانی آکوپائڈ کشمیر اور جی بھی انڈیا کا حصہ بن جائیں گے۔ واہ، بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے، کیسے بن جائیں گے یہ آپ نے نہیں بتایا یار۔ یہ اگر اتنی بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا آپ نے دعویٰ کر دیا، اتنی بڑی خبر ہے، تو کچھ وضاحت بھی کر دیتے کہ یہ علاقے کس طریقے سے انڈیا کے پاس چلے جائیں گے۔ کیا پاکستان خود دے دے گا یا انڈیا فتح کر لے گا ان علاقوں کو؟ اگر انڈیا فتح کرے گا تو کیا شاید اس تناظر میں بھی ہے، ویسے کل مجھے یاد آئی کہ کل ایک صاحب نے بڑے انفارمڈ آدمی ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ جو S-400 ڈیفنس سسٹم ہے رشیا کا، وہ انڈیا میں آلریڈی پہنچ چکا ہے، اور اس مختلف جگہوں پر اس کو تعینات کر دیا گیا۔ لیکن یہ صاحب کل دعوے سے کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ S-400 ابھی ڈلیور ہوا ہے انڈیا کو، اور جب S-400 میزائل سسٹم جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اگر مل گیا ان کو، تو پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ٹھیک کر لیں گے، اور پھر جو ہے نا جو جموں کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے اس کو ہم لے لیں گے، وہ دعویٰ کر رہے تھے۔ شاید یہ جو سوال کیا گیا ہے اس تناظر میں ہے کہ S-400 کی وجہ سے انڈیا کا ڈیفنس سسٹم بہت مضبوط ہو جائے گا، ویسے بھی وہ بڑی طاقتیں ہیں، تو پھر پاکستان اس پوزیشن میں نہیں رہے گا کہ وہ پاکستان جو ہے جنگ کرے، یا اپنے علاقوں کا جس کو گلگت بلتستان کہتے ہیں اور سو کالڈ آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کا ڈیفنس کر سکے، تو پھر یہی ہوگا کہ یہ علاقے انڈیا کے پاس چلے جائیں گے۔ تو میرے خیال ہے کہ لڑائی کے بغیر پاکستان کبھی نہیں دے گا۔ تو پھر یہ ہے کہ پاکستان کے پاس بھی بہت سے آپ کہیں کہ بھی انہوں نے ان کے اپنے پاس بھی کافی طاقت ہے، میزائل سسٹم ان کا بڑا اچھا ہے، نیوکلیر پاور ہیں، فائٹنگ فورس ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے نا وہ میدان جنگ نہ بنے۔ تو آئی ہوپ کہ اگر جدھر بھی جاتے ہیں علاقے، یار اچھی تو بات یہ ہے کہ دونوں چھوڑ دیں تو خود مختار بنا دیں، ہم لوگوں کو لڑائی بھی نہ کرنی پڑے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یونائٹیڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر جو ہے نا، اٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف بوتھ کنٹریز اینڈ دا ریجن ایز ویل۔ تو آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ۔ اگر آپ کے پاس مزید کچھ انفارمیشن ہے اور آپ کہنا چاہتے ہیں اور یو وانٹ ٹو ایلیبوریٹ یور پوائنٹ، پلیز ڈو سو۔ آگے ایک صاحب ہیں کہ پاکستانی ہیں ماشاء اللہ، محمود خان صاحب، تو وہ مجھے ایک ایسے طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی میں اور بے شمار لوگ جو ہیں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ پاکستان نے منگلا ڈیم بنایا تھا، ان کا مطلب یہ تھا۔ بھائی یہ اگین 1000% رانگ ہے۔ منگلا ڈیم بننے سے بہت پہلے، جس کو جموں کشمیر کہتے ہیں، یہ ہمارا علاقہ جو خطہ ہے جو اس وقت آزاد کشمیر کہلاتا ہے، یہاں کے لوگ بہت پہلے جو ہے نا مختلف ملکوں میں آ چکے تھے، انکلوڈنگ برطانیہ، انکلوڈنگ آسٹریلیا، وہ دوسری جگہوں پر آ چکے تھے، وہ روزگار کے لیے وہ جاتے تھے، جہازوں میں بیٹھ کر جاتے تھے، بحری جہاز ہوا کرتے تھے۔ تو دس از رانگ۔ پھر اگر فرض کیا کہ آپ کی بات مان لی جائے کہ یہ ہم لوگ اس لیے یہاں پہنچے برطانیہ میں کیونکہ پاکستان نے منگلا ڈیم بنایا، اور بہت سے لوگ جو ہیں اپ روٹ ہوئے، کچھ کو پاکستان میں سیٹل کیا، وہ بھی بیچارے وہاں پر ذلیل و خوار ہو کر واپس آ گئے میرپور کے ایریا میں، اور یہ لوگ یہاں پر آ گئے۔ تو مجھے بتائیں کہ اچھا جی جیلم میں کون سا ڈیم بنا کہ جیلم کے لوگ یہاں پر بہت سے ہیں؟ لالا موسیٰ گجرات کے لوگ یہاں پر بے شمار ہیں،
وہاں پر کون سا ڈیم بنا ہے؟ پنڈی اور کیا کہتے ہیں اس کو, گجر خان کے بے شمار لاکھوں کے حساب سے یہاں پر ہیں, وہاں پر کون سا ڈیم بنا ہے؟ یہ پلیز ڈونٹ فول اس, وی آر ناٹ اسٹوپڈ. آپ نے کچھ لوگوں کو بیوقوف بنایا ان دا پاسٹ, نو مور. ٹھیک ہے, بیمبر کے لوگ بہت سے ہیں ادھر یہاں پر, میں بیمبر کا رہنے والا ہوں, وہاں پر تو کوئی ڈیم نہیں بننا. کوٹلی کے لوگ بہت ہیں یہاں پر, اگین ڈاکو میں ہیں, وہاں پر تو کوئی ڈیم نہیں بننا. پونچھ کے لوگ یہاں پر بہت ہیں, مظفر آباد کے لوگ ہیں, وہاں پر کون سا ڈیم بنا ہے؟ سو پلیز ڈونٹ گیو می دس. ٹھیک ہے, ہم نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ منگلا ڈیم بنایا آپ نے, ہمارے ساتھ ظلم کیا, ناانصافی کی, لوٹ مار کی ہے, اس سے ابھی تک وہ لوٹ مار جاری ہے. ٹھیک ہے, یو او اس منی, وی ڈونٹ او یو اینی تھنگ. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے آپ کی غلط ہے کہ منگلا ڈیم کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے, یہ ہمیں سامنا جتائیں. پاکستان کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیسے پہنچے, وہاں بھی ڈیم تو نہیں بنے نا. آگے جناب ایک آدمی ہے, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا صحیح نام نہیں بتایا, اس کی وجہ ڈر و خوف ہے, تو انہوں نے لکھا ہے جی کمی گورنر. ٹھیک ہے جی, اب وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں یعنی کشمیر کی تاریخ کیوں نہیں پڑھائی جاتی, جموں کشمیر کی تاریخ کیوں نہیں پڑھائی جاتی, مطالعہ پاکستان یا پاکستانی تاریخ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے بھائی. جو قابض ملک ہوتے ہیں وہ وہی سلیبس جو ہے نا پڑھاتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے. جس طریقے سے برطانیہ نے جب ان کا قبضہ تھا ہندوستان پر, جو کچھ انہوں نے پڑھایا وہ ان کے حق میں تھا. انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے جو برٹش راج کو تقویت دیتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے, ان کے انٹرسٹ کا خیال رکھتے تھے. لہٰذا پاکستان نے بھی وہ جو ہے نا سسٹم رائج کیا تعلیمی, جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے. اور ایسے لوگوں کو انہوں نے تیار کیا جو کہ پرو پاکستان ہوں, جن کی عقل و مت ہی مار دی انہوں نے, سچی بات ہے, غلط پڑھا کر, جھوٹ بول کر. تو یعنی میں آپ سے اگری کرتا ہوں, جو سلیبس ہوتا ہے سو کالڈ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا, یہ پاکستان میں تیار کیا جاتا ہے ٹو سرو دی پاکستانی انٹرسٹ. مینیپولیشن ہوتی ہے, جھوٹ ہوتا ہے, تو ہمارے اپنی جو ہسٹری ہے وہ نہیں بتائی جاتی. اور اس طریقے سے جو پڑھایا جاتا ہے مطالعہ پاکستان جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کو غلط راہ پر ڈالا جائے, ان کو مس انفارم کیا جائے, ان کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کو وہ کر رہے ہیں کہ ایک کلاس تیار کر رہے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں مزدوروں کی, ایسے لوگوں کی جو پاکستان کو سرو کر سکیں. ایسی کلاس یا ایسے لوگ جو کہنے کو تو کہیں گے جی آزاد کشمیر سے ہیں یا گلگت بلتستان سے ہیں, لیکن ان کے اندر جو پراپیگنڈا جو ہے نا خون بن کر دوڑ رہا ہے, وہ وہی ہے جو اسلام آباد چاہتا ہے. تو اس نیفیریس ایجنڈا آف پاکستان ٹو مس گائڈ دیز پیپل, اور تاکہ ان کو اپنے حقیقی تاریخ کا نہ پتہ چل سکے, ہمارے جو ریسورسز ہیں اس کا نہ پتہ چل سکے, لوگوں کو یہ نہ پتہ چل سکے. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا لوگوں کو کہ پاکستان ہمیں کھلا رہا ہے, اگر پاکستان نہ ہو تو ہم جو ہے بھوکے مر جائیں گے. ریالٹی اس کہ اگر پاکستان حساب کتاب کریں نا آج بھی بیٹھ کر, پاکستان جو ہے نا ہمارا مقروض ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارا مقروض ہے, اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم اس سے کھاتے ہیں. سچ بات یہ ہے کہ پاکستان ہم سے لے کر کھاتا ہے. I leave it at that, and I hope you will have plenty of questions. And again, I will say if you like the program, please do subscribe it. And if you have any questions, please do ask. میری طرف سے خدا حافظ. Look after yourself.